بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ چنانچہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں تفصیل بیان کروں گا۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ نبی کریم کی اولاد کی تعداد میں سخت اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت یہ ہے کہ آپ کے 6 بچے تھے: قاسم، ابراہیم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہجرت سے شرف اندوز ہوئیں۔ لیکن ابن اسحاق نے 2 اور صاحبزادوں یعنی طاہر اور طیب کا نام لیا ہے۔ تاہم اس بات پر تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ماریہ قبطیہ سے اور بقیہ تمام اولادیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور غالباً نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ مجاہد کے نزدیک 7 دن، جبکہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عمر 2 سال بتائی۔ جس طرح حضرت قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی طرح ان کا وصال بھی سب سے پہلے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام سے ہے۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی جب محبت سے نام لیتے تو ابو القاسم ہی کہتے۔ نبی کریم نے اشتباہ سے بچنے کے لیے منع فرمایا تھا کہ یہ کنیت کوئی اور نہ رکھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم نبی پاک کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ آپ ذوالحج 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابو عرفہ نے جب نبی پاک کو ان کی ولادت کی خبر دی تو آپ نے اس کے صلہ میں ایک غلام عطا فرمایا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ آپ نے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دودھ پلانے کی خدمت ام سیف نے سر انجام دی، جن کو معاوضہ کے طور پر کھجور کے چند درخت دیے گئے۔ نبی پاک فرط محبت میں ام سیف کے گھر جاتے اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے کر پیار فرماتے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کے گھر انتقال کیا۔ جب نبی پاک کو خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ عرب میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی بڑا شخص فوت ہوتا تو چاند کو گرہن لگ جاتا۔ اتفاق سے جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ عام طور پر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ انہی کی موت کا اثر ہے۔ لیکن جب نبی پاک کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، چاند اور سورج خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ نبی پاک نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر میں فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بعثت سے 10 برس قبل، جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 سال تھی، پیدا ہوئی۔ جب نبی پاک نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد ابو العاص اسلام لائے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں۔ نکاح جدید ہوا، لیکن اس کے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہیں۔ تقریباً نکاح جدید کے 1 سال بعد 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام امامہ تھا، نبی پاک کو ان سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ اوقات نماز میں بھی آپ انہیں اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ صحاح میں لکھا ہے کہ آپ امامہ کو کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 7 برس قبل پیدا ہوئی۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔
لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعثت کے بعد جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت کا اظہار کیا تو ابو لہب نے بیٹے پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوا دی۔ نبی پاک نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ نکاح کے بعد دونوں نے حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ نبی پاک کی ہجرت مدینہ کے بعد انہوں نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ حضرت رقیہ مدینہ آ کر بیمار ہوئیں۔ یہ غزوہ بدر کا زمانہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ عین اسی دن جس دن زید بن حارثہ نے مدینہ آ کر فتح کا مجدہ سنایا، اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ غزوہ بدر کی وجہ سے نبی پاک ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ سے چھوٹی حضرت ام کلثوم تھیں۔ بعثت نبوی سے قبل ان کا نکاح بھی ابو لہب کے دوسرے لڑکے عتیبہ سے ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کی طرح ابو لہب نے ان کو بھی رخصتی سے قبل طلاق دلوا دی۔ 3 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد آپ 6 برس تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ شعبان 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی پاک نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ بعثت نبوی کے 1 سال بعد پیدا ہوئیں۔ جب 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 سال اور 5.5 ماہ ہوئی تو نبی کریم نے حضرت علی کی خواہش پر ان کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 21 برس اور 5 ماہ تھی۔ نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ مہر ادا کرنے کو کچھ ہے تو شیر خدا بولے 1 گھوڑا اور زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ فروخت کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 48 درہم میں وہ زرہ خریدی۔ حضرت علی نے رقم لا کر نبی پاک کو پیش کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ عقد ہوا۔ نبی پاک نے جہیز میں 1 پلنگ اور 1 بستر دیا۔ الاصابہ میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشک بھی دی۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو کائنات کے اس حسین جوڑے کو قیام کے لیے حارث بن نعمان کا مکان ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 5 اولادیں ہوئیں، جن میں حسن و حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان میں محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں ہی انتقال کیا۔ حضرت زینب، امام حسن و حسین اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 ہجری رمضان المبارک میں نبی پاک کے وصال کے بعد وفات پائی۔ ان کی عمر کے تعین میں سخت اختلاف ہے۔ روایات میں 24 برس، 25 برس اور بعض نے 30 سال بتائی ہے۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 29 سال تھی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔